بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشا وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ 1971 کی جنگ میں پاکستان پر دشمن کا حملہ ہوا، جس کی بنا پر پاک فوج کو وطن کی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہونا پڑا۔ جہاں بہت سی اہم قومی تنصیبات کی حفاظت پاک فوج کی ترجیح تھی، وہیں پاک فوج کی ترجیح تھی کہ دریائے جہلم کے پل کی حفاظت کی جائے۔ یہ وہ پل تھا جہاں سے پاک فوج کے ٹرک دوسرے شہروں میں موجود فوجی یونٹس آزاد کشمیر، کھاریاں، چھاؤنی اور منگلہ ڈیم پر تعینات فوجی بیرکوں کو ایمونیشن سپلائی کرتے اور دوسرے یونٹس میں منتقل کرتے تھے۔ منگلہ ڈیم دنیا کا 7واں بڑا ڈیم ہے اور فوج کی ایک بڑی تعداد وہاں حفاظت کے لیے تعینات تھی۔ پاک فوج کا دوسرے یونٹس میں رابطے اور سپلائی رکھنے کا ذریعہ دریائے جہلم پر واقع پل تھا، جہاں پر سخت پہرا دیا جاتا تھا۔ اس پل کی تباہی سے پاک فوج کے کئی بیرکوں میں رابطے اور سپلائی کٹ جانا تھی، اس لیے دریائے جہلم کے ارد گرد کا علاقہ حساس تھا اور پاک ایئر فورس پل کی حفاظت کے لیے ہائی الرٹ تھی۔ عام طور پر دشمن رات کے اندھیرے میں حملہ آور ہوتے تھے۔ جگہ جگہ شہریوں کے لیے بھی مورچے بنے تھے، جہاں بھی ہوں چھپ کر اپنی حفاظت کریں۔ ایسے ہی ایک روز دن دہاڑے جنگی سائرن بجنے شروع ہو گئے۔ کچھ لوگ خوف زدہ ہو کر مورچوں میں چھپ گئے، جبکہ کچھ آسمان پر چوری چھپے منظر دیکھ رہے تھے۔ دھماکوں کی گونج تھی، جہازوں کے اڑنے کا شور تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ دشمن کے جہاز دریا کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن پاک ایئر فورس کے شاہین انہیں گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کبھی نیچی پرواز سے تو کبھی ہوائی شوٹنگ سے دشمن کے جہاز کو ٹارگٹ کرتے آسمان میں ڈاگ فائٹ شروع ہو چکی تھی۔ چنگاڑیں، دھماکے اور جنگی جہازوں کا ہولناک شور تھا۔ ہائی کمانڈ کی جانب سے ایئر فورس پائلٹس کو ہدایت دی جا رہی تھی کہ 100% ہدف تھا کسی صورت دشمن کا جہاز جہلم کے پل تک نہ پہنچ پائے، اسے بچایا جائے، اس کی تباہی سے پاک فوج کا شدید نقصان ہوگا۔ پاک ایئر فورس کے شاہین پلٹ کر جھپٹ کر وار کرتے، جواب میں دشمن کے جہاز چنگاڑتے اور فائر کرتے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ہمارے شاہینوں کی جوابی کارروائی پر نکل بھاگے۔ لیکن جب پاک فوج کے فائٹر ان سے الجھے ہوئے تھے، اس صورتحال میں دشمن کا ایک فائٹر جیٹ پاکستان فورس کے جہازوں کو چکمہ دے کر ان کے نرغے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور دریائے جہلم کے پل کی جانب اس کا رخ تھا۔ اب کھیل صرف لمحوں کا تھا، یا تو اسے ہر صورت دریا کے اوپر ہی مار گرایا جائے یا پھر وہ پل تباہ کر دے گا۔ جو ہی دوسرے فائٹر جہاز بھاگے، ایئر فورس کے جیٹ تیزی سے دشمن کے اس جہاز کے تعاقب میں دوڑے، لیکن اب ان کی دھڑکنیں تھم رہی تھیں۔ لمحوں کی دیر ہو چکی تھی، دشمن کا جہاز پل کی طرف جا رہا تھا۔ اب وہ تھا اور پل تھا۔ اب بازی پاک فوج کے شاہینوں کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ دشمن ایک انتہائی اہم ہدف ہٹ کرنے والا تھا، بس ایک لمحے میں وہ بم گرا دے گا اور پل کے اوپر پہنچ گیا۔ پاک ایئر فورس کے فائٹر جیٹ بھی پہنچ گئے، لیکن اس کو پل کے اوپر گرا بھی نہ سکتے تھے کہ پل کو بچانا چاہتے تھے۔ 100% انہیں یقین ہو چکا تھا کہ دشمن یہ موقع نہیں گنوائے گا، اپنا ٹارگٹ ضرور ہٹ کرے گا۔ لیکن عجیب بات ہوئی، دشمن کا جہاز پل کے اوپر چکر لگا رہا تھا، لیکن بم نہ گرایا۔ لمحوں کی مہلت تمام ہوئی، ہمارے شاہینوں نے اس کو چاروں جانب سے گھیر لیا۔ اب وہ اس کے دائیں بائیں فائر کر کے اسے دھکیلنا چاہتے تھے اور وہ اس کو پل سے ہٹا کر دور لے گئے۔ اب دو ہی آپشن تھے، یا تو اسے فضا میں ہی تباہ کر دیا جائے یا وہ سرنڈر کرے۔ جان بڑی قیمتی ہے، دشمن کو سرنڈر کرنا پڑا اور ہمارے شاہینوں نے اسے زمین پر اتار لیا۔ دشمن کو پاک فوج نے گرفتار کر لیا اور اس کا جہاز بھی قبضے میں لے لیا، جہاں سے انہیں جہلم کے علاقے کا نقشہ بھی ملا اور پل کی جگہ پر لال نشان لگا تھا، جو کہ دشمن کا ہدف تھا۔ اس پائلٹ کی پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ ایک معمہ تھا کہ وہ پل کے اوپر تھا، اس کے باوجود کہ اس کے پاس موقع تھا، اس نے بم کیوں نہ گرایا اور اس کے اوپر چکر لگا کر موقع ضائع کر دیا۔
پاک فوج کے سینئر حکام اس سے انٹروگیشن کرنے پہنچے اور سوال کیا تم نے بم کیوں نہیں گرایا جبکہ تم پل کے اوپر تھے؟ اس نے کہا کہ وہ پل ہی تباہ کرنے آئے تھے تاکہ فوج کی سپلائی لائن کاٹی جائے۔ وہ ٹھیک اپنے ہدف تک پہنچ گیا تھا، نقشہ اس کے پاس تھا، سب جگہ وہی تھی، وہی جہلم، وہی دریا، وہی سب عمارتیں، نشانیاں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن نہیں تھا تو پل نہیں تھا۔ دشمن بتا رہا تھا کہ پل غائب تھا۔ نقشے کے مطابق جہاں پل ہونا چاہیے تھا وہاں ایک بوڑھا شخص ہوا میں معلق دکھائی دیا اور وہ مسلسل ہوا میں کھڑا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گھور رہا تھا۔ اس نے کہا پتہ نہیں وہ عجیب و غریب بوڑھا فضا میں کیسے پہنچا، لیکن وہ پل تلاش کر رہا تھا۔ آرمی افسران نے اس کا جواب سنا تو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائے اور اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں ساری بات سمجھ آ گئی، پل وہیں تھا، لیکن جہاں پاک فوج کے پائلٹ پسپا ہو گئے وہاں اللہ کی غیبی مدد سے پل دشمن کی نظروں سے غائب ہو گیا اور وہ بم گرا کر تباہ نہ کر سکا۔ جبکہ وہ جس بوڑھے کا ذکر کر رہا تھا گمان یہی تھا کہ دریائے جہلم کے کنارے حضرت سلمان پارس کا مزار ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دشمن کا ہوا میں معلق کسی پراسرار بوڑھے کو بمباری کے دوران دیکھنا یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ بزرگ صحابی رسول ہی ہو سکتے تھے جنہوں نے اسے اللہ کے حکم سے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ فوجی افسران بالکل بھی حیران نہ تھے، انہوں نے اللہ کی غیبی مدد کے اتنے کرشمے دیکھے تھے کہ انہیں دشمن کے پائلٹ کے بیان سے کوئی الجھن نہ تھی۔ پاکستان اللہ کے نام اور اسلام کی سربلندی کے لیے بنا تھا۔ انشاءاللہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، اسے ختم کرنا ناممکن ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سٹوری۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس قسم کی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بہت شکریہ۔